السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، مختصر عربی حکایات اور لطیفے بیان کرنے کا سلسلہ چل رہا ہے، جن کے 18 ویڈیو تو آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی سلسلے میں ویڈیو نمبر 19 ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں 3 حکایتیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الراعی والذئب، چرواہا اور بھیڑیا۔ رائن کا معنی چرواہا، اس کی جمع آتی ہے رعاتن، اور ذئبن بھیڑیا، اس کی جمع آتی ہے ذئابن۔ کان ولد یرعی غنما، ایک لڑکا بکریاں چراتا تھا۔ فیخرج بہا کل یوم الی مرعی قریب من بلدہ، وہ ان بکریوں کو لے کر روزانہ نکلتا تھا اس کے شہر کے نزدیک چراگاہ کی طرف، اس کے شہر سے نزدیک چراگاہ کی طرف ان بکریوں کو لے کر روزانہ نکلتا تھا۔ مرعن کا معنی چراگاہ، جہاں بکریاں وغیرہ چرائی جاتی ہیں۔ لِتَأْكُلَ مِنَ الْعُشْبِ الْأَخْضَرِ، تاکہ وہ ہری گھاس میں سے کھائے۔ عشبن کا معنی تر گھاس کو کہتے ہیں، اور حشیشن سوکھی گھاس کو کہتے ہیں، اور قلعن سوکھی اور تر دونوں قسم کی گھاس کو کہا جاتا ہے۔ وفی احد الایام اراد ان یسخر من اہل القریۃ، اور دنوں میں سے ایک دن میں، یعنی ایک دن اس نے ارادہ کیا کہ وہ گاؤں والوں کی مذاق کرے۔ سخر یسخر، سخرن و سخرن و سخریتن و سخریتن، من اور با کے صلے کے ساتھ، مذاق کرنا، ٹھٹھا کرنا، یعنی جس کی بھی مذاق کرے اس کے اوپر من یا با لگائیں گے، یا من اہل القریہ من لگایا ہے، اس کی جگہ پر آپ بھی اہل القریہ بھی کہہ سکتے ہیں، تو من بھی لگا سکتے ہیں اور با بھی لگا سکتے ہیں۔ وَأَرَادَ أَن يَسْخَرَ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ، اس نے ارادہ کیا کہ گاؤں والوں کی مذاق کرے۔ وَأَخَذَ يَصِيحُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ قَائِلًا، اور وہ اپنی بلند آواز سے چیخنے لگا۔ صاح یصیح، اس کا معنی ہوتا ہے چیخنا، چلانا۔ یا اخذ یاخذ کا معنی لینا پکڑنا آتا ہے، لیکن یہاں پر یہ ترجمہ نہیں ہوگا، مضارع پر داخل ہو کر لگنا کا ترجمہ اس طرح ہوگا، چیخنے لگا۔ اغیث، قائلاً کہتے ہوئے، اغیثونی ادرکونی، یعنی میری مدد کرو۔ اغاث یغیث اغاثتاً باب افعال سے، اور ایسے ہی غاث یغوث غوثاً باب نصر سے مدد کرنا، اور ادرک یدرک ادراکاً پانا، حاصل کرنا، پکڑ لینا، لاحق ہونا، قریب پہنچنا، یہ سب معنی ادرک کے آتے ہیں۔ اغیثونی، تم میری مدد کرو، ادرکونی، تم پہنچ جاؤ، پکڑ لو، یعنی میرے تک پہنچ جاؤ یا پکڑ لو۔ الذئب الذئب، بھیڑیا بھیڑیا۔ فخرج الرجال بعصیہم لانقاذہ واغاثتہ، پس مرد نکلے ان کی لاٹھیوں کو لے کر اس کو بچانے کے لیے اور اس کی مدد کرنے کے لیے۔ وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يَجِدُوا شَيْئًا، اور لیکن انہوں نے کچھ نہیں پایا۔ فَعَادُوا مِنْ حَيْثُ أَتَوْا، پس وہ لوٹ گئے جہاں سے وہ آئے تھے۔ وَالْوَلَدُ يَضْحَكُ مِنْهُمْ وَيَسْخَرُ، اور لڑکا ان کی مذاق کر رہا تھا اور ان کا ٹھٹھا کر رہا تھا۔ ضحک یضحک، ضحکن و ضحکن، داد کے زیر اور زبر دونوں کے ساتھ، ہنسنا، اور یہاں پر بھی من اور با کا صلہ آ جائے گا تو مذاق کرنا، تو یہاں پر ضحک یضحک من کے ساتھ اس لیے مذاق کرنا کریں گے۔
والولد یضحک منہم ویسخر، اور لڑکا ان کی مذاق کر رہا تھا اور ان کا ٹھٹھا اڑا رہا تھا۔ فغضب اہل القریۃ من فعلہ، گاؤں والے اس کے اس کام سے غصے ہو گئے۔ وعرفوا انہ کاذب، اور انہوں نے جان لیا کہ وہ جھوٹا ہے۔ وفی الیوم الثانی اتی ذئب حقیقۃ، اور دوسرے دن واقعتاً بھیڑیا آ گیا۔ فخاف الولد وذاق مرۃ اخری، پس لڑکا ڈر گیا اور دوسری مرتبہ چلایا۔ ذاق یذاق ذاقاً باب فتح سے چیخنا چلانا، ایسی صرخ یصرخ صراخاً و صریخاً باب نصر سے اس کا معنی بھی زور زور سے چیخنا، فریاد کرنا۔ اور ایک لفظ اوپر آیا صاح یسیو، اس کا معنی بھی چیخنا اور چلانا، تینوں کا ایک ہی معنی ہے۔ فخاف الولد وذاق مرۃ اخری، پس لڑکا ڈر گیا اور دوسری مرتبہ چلایا۔ الذئب الذئب، بھیڑیا بھیڑیا۔ فظن الناس ان الولد عاد یسخر منہم کما فعل اول مرۃ، لوگوں نے سمجھا یا گمان کیا کہ لڑکا ان کی مذاق کر رہا ہے۔ عاد یعود عودن کا معنی لوٹنا، یعنی لڑکا لوٹا تاکہ ان کی مذاق کرے، کہ لڑکا ان کی مذاق کرنے لگا جیسا کہ اس نے پہلی مرتبہ کیا تھا، یعنی پہلی مرتبہ مذاق کیا تھا۔ وَلِذَلِكَ لَمْ يَهْتَمُّ لِصِيَاحِهِ، اور اسی وجہ سے انہوں نے اس کی چیخو پکار کی طرف توجہ نہیں دی۔ اہتم یہتم یا توجہ دینا۔ فَفَتَقَ الذِّئْبُ بِعَدَدٍ عَظِيمٍ مِّنَ الْغَنَمِ، پس بھیڑیے نے بکریوں کی بڑی تعداد کو ہلاک کر دیا۔ فتق یفتق، فتقن بابی درب سے دھوکے سے مار ڈالنا، علل اعلان مار ڈالنا یا ہلاک کر دینا۔ تو بڑی عدد عظیم یعنی بڑی تعداد، پس بھیڑیے نے بکریوں کی بڑی تعداد کو مار ڈالا۔ ولولا کذبہ فی المرۃ الاولی لصدقہ الناس عند صیاحہ فی المرۃ الثانیہ، اور اگر پہلی مرتبہ میں اس کا جھوٹ بولنا نہ ہوتا تو لوگ اس کی تصدیق کرتے دوسری مرتبہ میں اس کے چلانے کے وقت۔ وجاؤ لنجدتہ، اور وہ اس کی مدد کے لیے آتے۔ حل لغات: الرائی چرواہا، یہ رات چراتا تھا۔ مران چراگا، العشب الاخضر سبز گھاس، الغنم بھیڑ یا بکری، غنم کی جمع اغنام آتی ہے۔ یسخرو، وہ مذاق کرتا۔ اسیون لاٹھیا، اس کا واحد آتا ہے عصا۔ انقاذن بابی افعال سے بچانا، نجات دلانا۔ ذاکا، وہ چلایا۔ لم یہتمو، توجہ نہیں دی۔ فتقا، اس نے ہلاک کر دیا۔ نجدتن، مدد۔ لیجئے دوسری حکایت۔ الذئب والخروف، بھیڑیا اور مینڈا۔ خروفن، بکری کے بڑے بچے کو بھی کہا جاتا ہے، 6 ماہ کا ہو۔ ایسے ہی مینڈا، دمبا، بچڑا، یہ سب معنی اس کے۔ اور مؤنث کے لیے خروفتن آتا ہے۔ جمع خرافن، اخرفتن اور خرفانن، تینوں جمع آتی ہے۔ خرافن، اخرفتن اور خرفانن۔ راذئب خروفن صغیرن یشرب من ماء النہر، ایک بھیڑیے نے ایک چھوٹے بکری کے بچے کو دیکھا جو نہر کے پانی سے پی رہا تھا۔ فاراد ان یاکلہ، تو اس نے ارادہ کیا کہ اس کو کھائے، اس کو کھانے کا ارادہ کیا۔ فاقترب منہ وقال لہ، پس وہ اس سے نزدیک ہوا اور اس کو کہا، ایھا الخروف لقد عکرت الماء علی، اے بکری کے بچے، تو نے میرے اوپر پانی کو گدلا کر دیا۔ عکر یعکر تعکیرن، مقدر کرنا، گدلا کرنا یعنی گندا کر دینا۔ ایھا الخروف لقد عکرت الماء علی، اے بکری کے بچے، تو نے میرے اوپر پانی کو گدلا کر دیا۔ قال الخروف لا یا سیدی فإن الماء یجری من عندک ویاتی الی جہتی، بکری کے بچے نے کہا، نہیں اے میرے آقا، اس لیے کہ پانی آپ کی طرف سے بہتا ہے اور میری طرف آتا ہے۔ فقال الذئب ولکنک شتمتنی قبل سنۃ، تو بھیڑیے نے کہا، اور لیکن تو نے مجھ کو 1 سال پہلے گالی دی تھی۔ قال الخروف ان عمری 6 اشہر فکیف شتمتک قبل سنۃ،
بکری کے بچے نے کہا بلا شبہ میری عمر 6 مہینے ہے، پس کیسے میں نے تجھ کو 1 سال پہلے گالی دی؟ ابھی تو میری عمر بھی 1 سال کی نہیں ہوئی اور کیسے تجھے 1 سال پہلے گالی دی؟ فقال الذئب الخروف الذي شتمني يشبهك ولا بد انه اخوك۔ بھیڑیے نے کہا وہ بکری کا بچہ جس نے مجھے گالی دی تھی وہ تجھ سے مشابہ ہے، یعنی تیرے جیسا ہے اور ضروری ہے کہ وہ تیرا بھائی ہو۔ اشبہ یشبہ اشباہن کا معنی مشابہ ہونا، شکل و صورت میں یکساں ہونا۔ بابی مفعلہ سے بھی آتا ہے شابہ یشابہ مشابہتن، اس کا بھی یہی معنی ہے۔ فقال الخروف لیس لی اخوۃ ابدا، تو بکری کے بچے نے کہا میرے لیے کبھی بھائی نہیں تھا، میرا بھائی نہیں ہے، بالکل میرا بھائی نہیں ہے۔ قال الذئب اذن هو احد اقاربک، بھیڑیے نے کہا تب تو وہ تیرے رشتہ داروں میں سے کوئی ایک ہے۔ ولا بد ان انتقم منک، اور ضروری ہے کہ میں تجھ سے بدلہ لوں۔ فہجم علیہ وقتلہ فاکلہ، بس اس نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کو مار ڈالا، پھر اس کو کھا گیا۔ حل لغات، خروفن بھیڑ کا بچہ، جمع خرافن، یہاں پر بھیڑ کا بچہ لکھا ہے، ڈکشنری میں بکری کا بچہ بھی لکھا ہے، اور مینڈا دمبا بچھڑا یہ بھی ڈکشنری کے اندر یہ معنی بھی لکھے ہیں۔ خروفن بھیڑ کا بچہ، جمع خرافن، یا ایک جمع لکھی ہے خرافن، میں نے دوسری 2 بھی جمع بتائی، اخریفتن اور خرفان بھی آتی ہے۔ اکرتا تو نے گدلا کر دیا، شتمتا تو نے گالی دی، انتقم بدلہ لوں گا، ہجم حملہ کر دیا۔ لیجئے تیسری حکایت۔ الثعلب الذکی، ہوشیار لومڑی، ثعلب کا معنی لومڑی جمع ثعالب، اور ذکی کا معنی ہوشیار جمع اذکیاء۔ اس واقعے سے لومڑی کی چالاکی کا پتہ چلے گا۔ ویسے بھی لومڑی چالاکی میں ضرب المثل ہیں، چالاکی میں اس کی مثال دی جاتی ہے۔ تو اس واقعے کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اس نے چالاکی اختیار کی اور اپنے آپ کو کنویں سے بچا لیا۔ الثعلب الذکی، ہوشیار لومڑی۔ عطش ثعلب وذهب الى بئر لیشرب فسقط فیها، ایک لومڑی پیاسی ہو گئی اور وہ کنویں کے پاس گئی تاکہ پانی پیے، پس وہ اس میں گر گئی۔ ولما شرب اراد الخروج فلم يقدر لارتفاع جدار البیت، اور جب اس نے پی لیا تو نکلنے کا ارادہ کیا لیکن اس نے قدرت نہیں پائی گھر کی، یہ البیتی اس کی یہ جہاں پر ہونا چاہیے بئرن، کیونکہ کنویں کے اندر وہ گری تھی، اس لیے یہاں پر لارتفاع جدار البئر ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے غلطی سے البیت لکھ دیا۔ لارتفاع جدار البئر، کنویں کی دیوار کے بلند ہونے کی وجہ سے، یعنی جب وہ پانی اس نے پی لیا تو نکلنے کا ارادہ کیا تو دیوار کے اونچا ہونے کی وجہ سے وہ نکل نہیں سکی۔ وبعد قلیل اتت عنز لتشرب منہا، اور تھوڑی دیر کے بعد بکری آئی تاکہ اس میں سے پیے۔ فرات الثعلب فیہا، تو اس نے لومڑی کو اس میں دیکھا، یعنی کنویں میں دیکھا۔ بیرون یہ مؤنث ہے اس لیے یہاں پر ہا کی ضمیر لائے، منہا میں بھی اور فیہا میں بھی۔ فسألتہ هل ماء هذه البئر عذب، پس بکری نے اس لومڑی سے پوچھا کیا اس کنویں کا پانی میٹھا ہے؟ عذب کا معنی میٹھا، حلون کے معنی میں، حلون کا معنی بھی میٹھا۔ فقال الثعلب، تو لومڑی نے کہا، ایک دعا ہے، آدمی جب پانی پی لے تو پانی پینے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے، الحمدللہ الذی جعل لنا ماء عذبا فراتا برحمتی ولم یجعلہ بذنوبنا ملحا اجاجا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پانی کو ہمارے لیے میٹھا بنایا اور
ہمارے گناہوں کی پاداش میں کروا نہیں بنایا۔ تو پانی پینے کے بعد یہ دعا پڑھ لینا سنت ہے۔ تو اس میں بھی عذبن کا لفظ آیا ہے۔ فقال الثعلب، تو لومڑی نے کہا نعم بل هو اعذب ما ذقت طول عمری، ہاں بلکہ میری پوری عمر میں جو میں نے چکھا یعنی پانی پیا اس میں سب سے زیادہ میٹھا ہے۔ اعذب یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے اور مقابلے کے لیے آتا ہے دوسری چیز کا تقابل بتلانے کے لیے، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے جس کو انگلش کے اندر کمپیریٹیو ڈگری کہا جاتا ہے۔ بل ہوا اعذب ما ذقت طول عمری، بلکہ وہ میری عمر میں جو میں نے پانی چکھا یا پیا اس میں سب سے زیادہ میٹھا یہی ہے۔ وَلِذَلِكَ تَرِينَنِي بَاقِيًا هُنَا، اور اسی وجہ سے تو مجھے یہاں باقی دیکھتی ہے یعنی ٹھہرا ہوا دیکھتی ہے۔ لا اريد الخروج، نکلنا نہیں چاہتی ہوں میں، اتنا میٹھا پانی ہے کہ یہاں نکلنے کا جی نہیں چاہتا۔ تفضلی، تشریف لائیے، انزلی لتشارکینی فیہ، اتریے تاکہ میرے ساتھ اس میں شریک ہو جائے۔ تو یہ بکری کو یہ پھسلا رہی ہے۔ فاغترت العنز بہذا الکلام، پس بکری اس کلام سے دھوکہ کھا گئی۔ ویسے بھی بکری جو ہوتی ہے بزدل بھی ہوتی ہے، دھوکہ بھی جلدی کھا جاتی ہے، بکری بزدل ہوتی ہے، اسی وجہ سے تو یہ بزدل کیوں کہا جاتا ہے۔ بز کا فارسی کے اندر بز کا معنی بکری ہوتا ہے، عربی کے اندر تو بکری کے لیے غنمن اور شاتن آتا ہے، لیکن فارسی کے اندر بز یعنی بکری اور اس کے ساتھ دل لگا دیا، بز دل یعنی بکری جیسے دل والا، یعنی بکری درپوک ہوتی ہے اسی طرح کوئی آدمی درپوک ہو تو اس کو کہا جاتا ہے بزدل، جیسے سنگ دل پتھر جیسے دل والا، یعنی پتھر جس طرح مطلب مضبوط ہوتا ہے اس کے اوپر آپ پانی ڈالو تو پانی اندر سرایت نہیں کر سکتا، تو جو آدمی رحم دل نہ ہو اور دیارو نہ ہو اس کے لیے کہا جاتا ہے یہ سنگ دل ہے۔ تو سنگ دل پتھر جیسے دل والا یعنی بے رحم۔ خیر یہ فائدے کے لیے میں نے یہ بات کہہ دی۔ بز دل، یہ بز اور دل دو الفاظ سے مل کر بنائے۔ فاغترت العنز بہذا الکلام، بکری اس کلام سے دھوکہ کھا گئی۔ انزن بکری کو بھی کہتے ہیں، ہرنی کو بھی کہتے ہیں، اس کی جمع آنزن اور انوزن آتی ہے، آنزن اور انوزن۔ ووثبت الی داخل البئر، اور اس نے کنویں کے اندر کی طرف چھلانگ لگائی۔ واخذت تشرب حتی رویت، اور وہ پینے لگی یہاں تک کہ سیراب ہو گئی۔ واما الثعلب فوثب علی ظہرہا، اور بہرحال لومڑی تو وہ اس کی پیٹھ پر کودی، اس کی پیٹھ پر چھلانگ لگائی۔ ظہرن کا معنی پیٹھ، اس کی جمع آتی ہے ظہورن، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے وراء ظہورہم۔ وخرج الی وجہ الارض، اور وہ روئے زمین کی طرف نکلی، یعنی چھلانگ لگائی لومڑی نے بکری کی پیٹھ پر، تو اب دیوار بالکل اس کے لیے مطلب اوپر آ گئی، تو اس کے اوپر سے اس نے چھلانگ لگا دی، آسانی سے نکل گئی۔ وبقیت العنز حائرۃ، اور بکری حیران باقی رہی۔ حار یحار حیرتن و حیرانن، حیران ہونا، شک میں پڑنا، تردد میں پڑنا، اسی سے حائرن اس میں فاعل کا صیغہ ہے پریشان، اور یہ اس کا مؤنث ہے حائرتن، اور یہ یہاں پر حال بنے گا، انزن مؤنث ہے اس لیے حائرتن لائے، اور بکری حیران یعنی پریشان باقی رہی۔ لا تدری کیف تخرج، وہ نہیں جانتی تھی کیسے وہ نکلے۔ فطلبت الیہ ان تعود لیساعدہا، اس نے لومڑی سے درخواست کی کہ وہ لوٹے تاکہ اس کی مدد کرے، تو اس نے اس کو کہا، لومڑی نے بکری سے کہا، انا نجوت بنفسی، میں نے بذات خود نجات پالی، ولیس لی فائدۃ فی مساعدتک، اور تیری مدد کرنے میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایتھا الجاہلۃ، اے جاہلہ، اے نادان، اے ناواقف،
میری تیری مدد کرنے میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فادرکت الانز انہ خدعہا وندمت علی ذلک، تو بکری نے محسوس کر لیا، یعنی بکری نے پا لیا کہ اس نے اس کو دھوکہ دیا ہے اور وہ اس پر پشیمان ہو گئی، پچھتائی۔ لیکن اب پچھتائی کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت، کفِ افسوس ملتی رہ گئی۔ حل لغات: ذکیٌ ہوشیار جمع ذکیاؤ، انزن بکری ہرنی جمع آنزن، عذبٌ میٹھا، اغترت دھوکہ کھا گئی، وثبت چھلانگ لگائی، رویت سیراب ہو گئی۔ یہ تھا مختصر عربی حکایات اور لطیفے کا ویڈیو نمبر 19۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اسی سلسلے میں کچھ حکایتیں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔